ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کے مکینوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ گھروں کی عورتیں بھی اپنے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کرتی تھیں اور دال روٹی سے گزر بسر ہو جاتی تھی۔ شادو کسان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ 10 سال سے اولاد کی آس لگائے ہوئے تھا۔ اس کی مراد بھر آئی تو اس نے اپنے کچے مکان میں رکھی صندوق سے اپنی ساری جمع پونجی نکال کر بستی والوں پہ لوٹا دی۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئی، آس پڑوس کے بستی والوں کو بھی یاد رکھا گیا۔ گاؤں والوں نے تو اس کا نام جمعہ خان رکھ چھوڑا تھا کیونکہ وہ جمعے کے دن پیدا ہوا تھا۔ شادو کسان نے بیٹے کا نام جمال رکھا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو ضد پر اڑ گیا کہ اسے اسکول میں داخل ہونا ہے۔ ان کی بستی میں اسکول کا نام کسی نے بھی نہیں سنا تھا اور وہاں کسی بچے کا اسکول میں داخلہ لینے کی تکرار حیرانی کی بات تھی۔ بستی کے ہر فرد نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جمال عرف جمعہ خان کو اس کے عزائم سے ہٹایا جائے، لیکن سب ناکام رہے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ جب اس کا داخلہ دوسری بستی کے اسکول میں کروا دیا گیا۔ وہ بستی سے تانگے میں بیٹھتا، تانگے والا اسے پکی سڑک پر اتارتا۔ وہ بس میں سوار ہو کر دوسری بستی پہنچتا اور وہاں ماسٹر کریم داد اسے سارے مضمون پڑھاتے تھے۔ مڈل تک اسی اسکول میں پڑھنے کے بعد اس نے ہائی اسکول میں داخلہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو سب بستی والے غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ سب نے کہا کسان بن کچھ اور بننے کے خواب نہ دیکھ، لیکن جمال پہ تو ایک دھن سوار ہو گئی تھی۔ شہر میں اس نے ہائی اسکول میں داخلہ بھی لے لیا۔ میٹرک میں صوبے بھر میں سے اس کی تیسری پوزیشن بنی تو وہ اور زیادہ پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی انتھک محنت اور دل لگا کر پڑھنے کا جنون اسے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک لے گیا۔ اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد اسے چھوٹی موٹی ملازمت گوارا نہ تھی اور اونچی پوسٹ اور عہدے کے لیے تگڑی سفارش کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ وہ بستی میں واپس آیا تو سب نے یہی کہا کہ کھیتی باڑی شروع کر لو، لیکن وہ آمادہ نہ ہوا اور بستی میں ہی اپنی مدد آپ کے تحت پرچون کی دکان کھول کر اسے بڑھاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دکان ایک بڑے اسٹور کی شکل اختیار کر گئی۔ سب گاؤں والے جمال کی اس کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھے اور اس کے گھر والے بھی کافی زیادہ خوش تھے۔ آس پڑوس کے سبھی گاؤں والے اس کے اسٹور پر آتے اور اپنی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں خرید لیتے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن جمال کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے گاؤں کا ماحول بدل گیا ہو، روزمرہ کے معاملات میں فرق آ گیا ہو۔ اب وہ نوجوان جو اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنا سارا قیمتی وقت موبائل فون پر ضائع کرنے لگے۔ بعض لڑکے چوریاں کرتے اور ان پیسوں سے موبائل خرید لیتے، پھر ہر وقت اسی میں لگے رہتے۔ اس کے اسٹور پر آنے والے اکثر لوگوں کی یہی شکایت ہوتی کہ ہمارا لڑکا کام نہیں کرتا، اسے سمجھاؤ۔ جمال سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ لڑکے اس کی دکان پر بیٹھ کر فضول باتیں کرتے، وہ انہیں سمجھا کر تھک جاتا، لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پہ کان نہیں دھرتا تھا۔ جمال عرصے سے اپنی ڈگری بلائے بیٹھا تھا، وہ اسے یاد آنے لگی۔ دن رات وہ ندامت کے آنسو بہاتا کہ اگر وہ اپنی تعلیم اور شعور کو بستی کے ہر فرد کے ذہنوں میں منتقل کرتا تو آج جو صورتحال ہے اس سے ان کی بستی کو دوچار نہ ہونا پڑتا۔ کئی سوال تھے جو اسے تنگ کرتے تھے اور شرمندہ کرتے تھے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ بہت کچھ کر سکتا تھا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہی ندامت اسے پریشان کر رہی تھی۔ آخر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس بارے میں والدہ کو آگاہ کر دیا کہ دکان میں آپ لوگوں کے حوالے کر کے بستی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے والد بہت ناراض ہوئے اور ماں کی بھی یہی کیفیت تھی، لیکن جمال نے انہیں قائل کر لیا۔ اس نے سب کے ساتھ مل کر اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جس میں وہ بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اب وہ بچے جو سارا دن اس کی دکان میں بیٹھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے تھے اور موبائل چلاتے تھے، وہ اس کے اسکول میں اب پڑھنے لگے تھے۔ جمال کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جو اس نے پڑھائی کی تھی وہ اس کے گاؤں والوں کے لیے کام آ گئی۔ اگر اسے درست وقت پر اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو شاید آج بھی وہ بستی بے نام رہتی، جیسے کہ آج وہ بستی جمال والا بستی کے نام سے جانی جاتی ہے۔